बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में नई वफाकी काबीना मार्ज़ वजूद में आ चुकी है। हल्फ उठा लिया गया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने वज़ारत ख़ारजा का कलमदान नहीं संभाला। क्यों नहीं संभाला ये मैं आपको बताता हूँ। और वो जा रहे हैं लंदन नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात करने के लिए। और बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान कुछ मामलात पर इख्तलाफात शुरू हो चुके हैं, उसकी भी आपको ख़बर देंगे। लेकिन जो कल वफाकी काबीना ने जब हल्फ उठाया और इस तरीके से जो मेमो हुकूमत है वो मुकम्मल हो गई है और अब उसके पूरी की पूरी गवर्नमेंट, पहले तो सिर्फ वज़ीर आज़म थे, अब पूरी वफाकी काबीना आ चुकी है। और आज बुध के रोज़ वफाकी काबीना का इजलास भी बुला लिया गया है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर पीपल्स पार्टी के थे, उन्हें वज़ीर ममलिकत बनाया गया था। उन्होंने माज़रत कर ली है कि वो फ़िलहाल वज़ीर ममलिकत नहीं बन सकते, क्योंकि वो बनना चाहते थे फुल मिनिस्टर और वज़ीर क़ानून का नाम लिया जा रहा था। लेकिन आखिरी लम्हों में आज़म नज़ीर तारड़ वफाकी वज़ीर क़ानून बना दिए गए और अब आज़म नज़ीर तारड़ के नीचे मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर क्या काम करेंगे, वज़ीर ममलिकत की क्या हैसियत होती है, वो हमें बहुत अच्छी तरह पता है। और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब को तो हमसे भी ज़्यादा पता है, क्योंकि वो भी एक कानून दान है। सूरत हाल ये है कि बैरूनी एजेंडे पर जी मुकम्मल तौर पे काम शुरू हो चुका है। और वो जो एब्सोल्यूटली नॉट कहा गया था वो एब्सोल्यूटली नॉट सही बात थी। और जो अमेरिका को फ़ौजी अड्डे देने से इनकार किया गया था वो बिल्कुल सही बात थी। और अब साबित होता जा रहा है कि सारी बातें दुरुस्त थीं। और बेशक इस सिलसिले में अब जितनी भी आप इस कैंपेन को, इस हकीकत को दबाने के लिए, मुझे पता है कि इस हकीकत को दबाने के लिए बहुत सारी कैंपेन लॉन्च की गई है और बहुत सारी चीज़ें फीड की जा रही हैं कि नहीं जनाब, इसको ज़रा यूँ देख लें, इसको ज़रा यूँ देख लें, इसको ज़रा हाईलाइट कर दें, ये कर लें, वो कर लें। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कॉलम लिखवाए जा रहे हैं और इदारे लिखवाए जा रहे हैं, स्टोरीज छपवाई जा रही हैं। लेकिन जो हकीकत है वो छुप नहीं सकती। न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट और आलमी ज़राया ब्लॉग जो हैं उनकी ख़बरों को आप नहीं मिटा सकते। चाइना के अखबारात की ख़बरों को आप नहीं मिटा सकते। यहाँ पे आप कर सकते हैं फोर्जरी, लेकिन वहाँ नहीं कर सकते। रशियन न्यूज़पेपर, रशियन मीडिया को ख़बरों को आप मिटा नहीं सकते, वो मौजूद हैं सारी की सारी। यूरोप, मगरबी मुल्कों के अखबार, अमेरिका के अखबार भरे पड़े हैं। और फिर न सिर्फ ये कि साउंड बाइट्स भी मौजूद हैं और कांग्रेस की रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं। अब उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है, लेकिन हुक्म है कि इस पर मुकम्मल 100% अमल होना चाहिए। मोहसिन दावड़, बिलावल भुट्टो ने हलफ क्यों नहीं उठाया? ख़बर है कि जनाब वो मोहसिन दावड़ को उन्होंने कहा है कि PTM को काबीना में शामिल करें और मोहसिन दावड़ को वज़ीर बनाएं, वफाकी वज़ीर, उनको भी शामिल करें और अवामी नेशनल पार्टी को भी शामिल करें और सब जमातों को काबीना में लें, तब मैं काबीना में आऊँगा। ये एक तरह का क्या कहना चाहिए, कॉस्मेटिक्स डेडलॉक कह सकते हैं आप इसको। एक्चुअल डेडलॉक तो नहीं है, लेकिन अब वो जाएंगे नवाज शरीफ साहब से मिलने और वहाँ से बात की जाएगी। अब ये ख़बरें छोड़ी जा रही हैं दरमियान में ना, थोड़े से छोटे छोटे शोशे आइंदा मिलेंगे और ये साबित करने की कोशिश की जाएगी कि हम रेजिस्ट करने वाली गवर्नमेंट है। शहबाज शरीफ साहब कहेंगे हम रेजिस्ट कर रहे हैं, तो मोहसिन दावड़ साहब को हमने वफाकी वज़ीर नहीं बनाया। और उधर हमारे मुक़्तदर इदारों को मैसेज देंगे कि देखें जी मैंने ये काम नहीं किया। हालांकि ये बिल्कुल एक फेक सी बात है। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जमान नेड प्राइस ने वेलकम किया है शहबाज शरीफ हुकूमत को और उन्होंने ब्रीफिंग के दौरान बताया कि जनाब हमारे 75 साल ताल्लुकात हैं और हम बड़े कीन हैं पाकिस्तान के साथ और नई गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा हम बेचैन थे, मुंतज़र थे और अब हम नई गवर्नमेंट के साथ काम करेंगे। और उसके साथ ही जो मामला था, जो वजह अनात थी, वो थी अफ़गानिस्तान में जो शिकस्त हुई थी उसको वहाँ पे झोंकना चाह रहे थे पाकिस्तान को कि जनाब अब आप जो दहशतगर्दी के मराकज़ हैं उधर, वहाँ पे आप ज़रा कार्रवाई करेंगे। वो पाकिस्तान इनकार कर रहा था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो हैं, वो कर रहे थे इनकार उस सारी चीज़ों से और उस पर अमल नहीं कर रहे थे। एब्सोल्युटली नॉट कह के उन्होंने ये चैप्टर क्लोज़ कर दिया था कि ना ही एयर स्पेस मिलेगी और ना ही हम ड्रोन हमलों की इजाज़त देंगे और ना ही हम अपना बेसिस देंगे। तो अब सूरत हाल ये है कि अब अफ़गानिस्तान में हमले शुरू हो गए हैं और इससे कन्फ्यूजन पैदा हो गई है। अभी तक कोई वजाहत नहीं आई, किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं आई। ऑफिशियल स्टेटमेंट आना चाहिए, अगर इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो ऑफिशियल स्टेटमेंट आता होता है। ये मीडिया में ही अभी तक ये चीज़ें चल रही हैं और इसीलिए बाकी जो दूसरे हैं
جو دوسرا نقطہ نظر ہے محسن داوڑ، علی وزیر، BNP مینگل، وہ سب قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں، لیکن ان کو کاؤنٹر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دال میں کالا کالا ہے۔ تو اسی لیے اب افغانستان پہ یہ جو آخری کارروائی ہوئی اس کے بارے میں سوال پوچھا گیا واشنگٹن سے، اور وہاں سے پوچھا گیا سوال، اور پاکستانی فضائی حملوں پر سوال کا جواب انہوں نے نیٹ پرائس نے کہا کہ ہم افغانستان میں پاکستانی فضائی حملوں کی رپورٹ سے واقف ہیں، لیکن چاہیں گے کہ آپ اس حوالے سے تبصرے کے لیے پاکستانی حکومت سے رابطہ کریں۔ امریکہ پاکستان کو ایک اہم سٹیک ہولڈر اور پارٹنر کے طور پر دیکھتا ہے، جس کے ساتھ مل کر امریکہ ایک مستحکم اور محفوظ افغانستان کے قیام کے لیے مصروف عمل ہے۔ اب یہی چیز جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کراچی جلسے میں کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ ایک ایلڈر ہوتا ہے ملک کا، 22 کروڑ عوام کا، وہ پاکستان کا ایک باپ کی طرح ہوتا ہے، اور خاص طور پہ، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں پرائی جنگ میں کیوں حصے دار بنوں، اور پرائی جنگ میں اپنے جوانوں کو کیوں میں جھونکوں، اپنے پاک فوج کے جوانوں کو کیوں شہید کرواؤں، کیوں مرواؤں۔ تو یہ وہ چیز تھی جو کہ اب ثابت ہو رہی ہے کہ اس پہ عمل شروع ہو چکا ہے، اور ایبسلیوٹلی ناٹ جو ہے وہ ایبسلیوٹلی ناٹ نہیں رہا، بلکہ ایبسلیوٹلی یس میں تبدیل ہو گیا ہے۔ تو ایک تو یہ تازہ ترین خبریں جو ہیں اور اس کو کنفرم کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں ایک اور پرابلم جو ہے، یہ ہم نے ٹھیک ہے یہ پریشر قبول کر کے، بیرونی پریشر تھا جیسا بھی تھا، یہ قبول کر کے، اور جو دھمکی امیز مراسلہ تھا اس پہ عمل بھی شروع کر دیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں دینا کیا پڑے گا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ روس جو ہمیں 30% سستا تیل دینے کے لیے تیار ہے، جو 30% سستی گندم دینے کے لیے تیار ہے، اور انڈیا ان سے لے رہا ہے۔ مزے کی بات ہے کہ انڈیا لے رہا ہے ان سے، اور بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے اپنی اکانومی کو اور اپنی معیشت کو صحت مند بنا رہا ہے، اور کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور رشیا بھی فائدہ اٹھا رہا ہے اور انڈیا بھی، وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور یہی روس اور ایران کے درمیان چل رہا ہے معاملہ، روس اور چین کے درمیان چل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان سے مسئلہ تھا، یہ بات عمران خان نے یہ بات بھی کھول دی کہ جناب روس 30% سستا دے رہا ہے، تیل ہمیں دینے کے لیے تیار ہے، یعنی 100 روپے کی چیز اگر آپ کو 70 روپے ملتی ہے تو اور کیا چاہیے، پاکستان کے عوام کو فائدہ، پاکستان کی معیشت کو فائدہ۔ لیکن چونکہ ہم نے ایبسلیوٹلی یس کہنا تھا، ایبسلیوٹلی ناٹ نہیں کہنا تھا، وہ ہو گیا۔ اب ایک اور مسئلہ بھی ذرا آپ کی بات کرتا ہوں کہ دیکھیں کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ کل اور آج یہ ثابت ہو گیا، وفاقی کابینہ بن گئی، یہ ثابت ہو گیا کہ یہاں پہ آئین کچھ نہیں ہے، قانون کچھ نہیں ہے، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، اور جس کے پاس جتنی طاقت ہے اور اس کو وہ جتنی طاقت کو اپنا وہ بدماشی کے ساتھ استعمال کرے گا، اس کو جناب سب سیلوٹ کریں گے، سب سلام کریں گے، سب اس کے سامنے حاضر ہوں گے، اور آئین بھی اس کے نیچے ہوگا، ادارے بھی اس کے نیچے ہوں گے، سب کچھ اس کے نیچے ہوگا۔ یہ تاثر جا رہا ہے پبلک میں، اور جب یہ تاثر پبلک میں جاتا ہے تو پھر عام جو کرمنلز ہیں وہ کیا سوچتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ اگر بڑا بچ سکتا ہے تو پھر ہم بھی بچ سکتے ہیں، وہ پھر وہی کام کرتے ہیں، وہ پھر جرائم میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ گینگسٹرز جو ہیں، یہی گینگسٹرز چھوٹے سے بڑے گینگسٹرز بنتے ہیں، اور یہی کچھ ہوتا ہے۔ پھر سوسائٹی جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے، پھر بنانا ریپبلکس جو ہوتی ہیں وہ اسی طرح کی ہوتی ہیں، پھر یہاں پہ اس ایسے معاشرے میں پھر مافیاز کا کنٹرول ہوتا ہے۔ کل آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب سے، انہوں نے کیپ تو نہیں لی ہوئی تھی، اور اس کا مطلب مجھے نواز شریف صاحب یاد آ گئے، اور ان کا ایک شارٹ تھا، انٹرویو تھا بلکہ، اور آئی تھنک ڈاکٹر شاہد مسعود کو انٹرویو دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ جب آتے ہیں، یعنی کہ یہ آپ جب آتے ہیں تو یہ کیپ نہیں لے کے آتے، اور ہمیں اس لیے نہیں آتے کہ سیلوٹ نہ کرنا پڑے۔ تو شہباز شریف صاحب کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ شہباز شریف صاحب ضمانت پر رہا ہیں، عبوری ضمانت پہ، ضمانت کنفرم بھی نہیں ہوئی، فرد جرم عائد ہونا ہے، 14 ارب روپے کا کیس چل رہا ہے، اور وہ اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم ہیں۔ اس سے بڑی ستم ظریفی اور کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ بات صرف یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہونا ہی تھا، یہ تحریک عدم اعتماد ہونی تھی، اور جو خفیہ دھمکی میز مراسلہ وہ ہونا تھا۔ کیا جو
اس وقت 74 ارکان ہیں اپوزیشن کے پاس، یہ حکومت کے پاس، اس وقت کی اپوزیشن، اس وقت کی حکومت، کیا 174 ارکان میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کا دامن صاف ہے، جن کے دامن پہ کوئی دھبا نہیں ہے؟ وہ پیپلز پارٹی میں بھی شامل ہیں، وہ مسلم لیگ نواز میں بھی موجود ہیں، وہ JUI میں بھی موجود ہیں، وہ دیگر جماعتوں میں بھی موجود ہیں جن کے دامن پہ کوئی دھبا نہیں ہے، یہ کہ نہ ان پہ نیشنل سیکورٹی رسک کا دھبا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں ہوا۔ اور یہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ میرا خیال ہے ہمارے مقتدر ادارے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، کیونکہ عمران خان کو ہٹانا تھا، ہٹا دیا، لیکن اس کے بعد کیا کوئی نہیں ہے؟ کیونکہ عمران خان پہ تو یہی چارج تھا نا کہ وہ عثمان بزدار انہوں نے وزیر اعلیٰ کیوں لگایا تھا، محمود خان کو کیوں بنایا تھا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، اعظم خان اس کا سیکٹری کیوں تھا، DGIB ڈاکٹر سلمان کیوں تھا، اس پہ تو یہ اعتراض تھے، فلاں وزیر ان کے ساتھ شہزاد اکبر کو فارغ کرو، فلاں کو فارغ کرو، ان کے ساتھ وزیر بہت زیادہ تھے، ان کو فارغ کروائیں، بہت سارے لوگوں کو فارغ کروایا گیا۔ تو یہ سارا کچھ، کیا یہ ساری جتنی بھی استعمال کرنی تھی طاقت ادھر استعمال کرنی تھی؟ کیا ادھر ہم نہیں روک سکتے تھے؟ کیا ہمارے ادارے، ہمارا سسٹم نہیں روک سکتا تھا؟ روکا جا سکتا تھا، لیکن روکنا مقصود نہیں تھا۔ تو اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کا خمیازہ ہم کیسے اور کہاں بھگتیں گے، یہ ایک دوسری بات ہے۔ البتہ کچھ خبریں بھی لے لیں کہ حمزہ شہباز کی جو درخواست تھی لاہور ہائی کورٹ نے اعتراض لگا کر فی الوقت واپس کر دی ہے، کیونکہ وہ گئے تھے کہ میرا جو ہے حلف نہیں لے رہے، حلف لیا جائے میرا، اور گورنر پنجاب جو ہے عمر سرفراز چیمہ، وہ ان کو رپورٹ موصول ہو گئی ہے۔ نمبر 1 یہ رپورٹ موصول ہوئی کہ جو CM کا الیکشن ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ہوا ہے، اور ضابطے پورے نہیں کیے گئے، قانون پہ عمل نہیں کیا گیا۔ نمبر 1 مار دھاڑ ہوئی، وہ ایک دوسری بات ہے۔ نمبر 2 جو ہے عثمان بزدار صاحب کا استعفیٰ درست نہیں تھا، وہ بھی اب اس پہ بھی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی رپورٹ آ گئی ہے، انہوں نے اپنی لیگل اوپینین دے دیا ہے گورنر پنجاب کو۔ گورنر پنجاب اس پہ سوچ رہے ہیں اور صلاح مشورہ کر رہے ہیں لیگل ایکسپرٹ کے ساتھ، کیونکہ عثمان بزدار صاحب کا جو استعفیٰ منظور کیا گیا تھا وہ استعفیٰ غیر آئینی اور غیر قانونی تھا، وہ ضابطے کے مطابق سبمٹ نہیں کیا گیا تھا، وہ وزیر اعظم پاکستان کے نام لکھا تھا، اور وہ سابق گورنر نے اجلت میں منظور کیا۔ اور یہ بات اپوزیشن اس وقت کی مسلم لیگ نواز یہ ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ عثمان بزدار کا استعفیٰ اس طرح منظور نہیں ہو سکتا، یہ غیر آئینی استعفیٰ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اب اس ایشو کو ٹیک اپ کر لیا ہے گورنر پنجاب نے، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی اوپینین بھی آ گئی ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا سٹیپ ہے۔ اگلا سٹیپ تو یہی بنتا ہے کہ ان کا استعفیٰ جب منظور نہیں کیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا جناب کہ عثمان بزدار بطور وزیر اعلیٰ اپنی کابینہ سمیت بحال ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جب بحال ہو جائیں گے تو پھر تحریک عدم اعتماد جو ہے ان کے خلاف پیش کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد اگلا کام کرنا پڑے گا، کیونکہ تحریک عدم اعتماد کے ساتھ ہی وہ جا سکیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ لڑائی آگے کس حد تک جاتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔